مدرسے کی جو ابتدا ہوئی ہے کویت کے اندر، اس کے ابتدائی سال ہے، اس میں آپ سب کا استقبال ہے، اور اس میں آپ کو محنت کے لیے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے ابتدا کی، اور بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جنہوں نے مکمل کر کے دوسری جگہ چلے گئے اور وہ آگے علم حاصل کریں گے۔ سب سے پہلے تو انہوں نے تقویٰ وغیرہ کی آیت بیان کی کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے اوصیکم بتقوی اللہ، کہ اللہ کا تقویٰ اختیار کرو ہر جگہ۔ ہم ہماری پوری زندگی کے اندر تقویٰ اختیار کریں، جتنا بھی، یعنی ظاہری ہو، باطنی ہو، اکیلے ہو، مجمع میں ہو، اللہ کا تقویٰ ہمارے ساتھ رہنا چاہیے۔ اور اس میں پھر آیت بیان کی وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا۔ تو اس کی دلیل کیا ہے کہ تمہارے سے پہلے بھی لوگوں کو اور جن کو کتاب دی گئی تھی، یعنی اس سے پہلے یہود و نصارہ جو تھے، جتنے بھی نبی آئے ان سب کو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ یہی وصیت کی کہ تم صرف اللہ سے ڈرو اور اللہ کی عبادت کرو، اللہ کو ایک مانو۔ اس کے بعد ہے کہ ہر زندگی آدمی کی گھومتی رہتی ہے، یعنی آدمی چھوٹا ہوتا ہے پھر بڑا ہوتا ہے، ہم 1 سال کے تھے، 2 سال کے ہوئے، 3 سال کے ہوئے، تو اس میں ہماری جو بڑھوتری ہونی چاہیے علم کے اعتبار سے، اور جب ہم علم حاصل کرنے کے لیے آئے تو ہمیں علم کے اندر سب سے پہلے اللہ کے لیے حاصل کرنا ہے اور دوسروں تک پہنچانا ہے اس علم کو، کہ ہماری نیت اگر صاف ہوگی، صحیح ہوگی، ہمارے ادارے صحیح تعلیم دیں گے تو ہمارے بچے بھی انشاءاللہ بہت افضل طریقے سے فائز ہو کر آگے علم بڑھائیں گے، اور اس علم کا نظام اصل ہے اللہ کا تقویٰ حاصل کرنا، اور اس علم کے ذریعے سے اللہ کا علم ہوتا ہے کہ اللہ کی ذات، صفات، اور اس کو پہچاننا ہے کہ اللہ کیا چیز ہے۔ اس کے بعد بیان کیا شیخ نے کہ یہ جو ابتدائی سال ہے اس میں ہمیں خوب محنت کرنی ہے، جو گزشتہ ہماری لغزشیں ہوئی اس سے ہم کو درگزر کر کے، ہم کو درکنار کر کے، یعنی اس کو ہم کو بھول جانا ہے، اور نئی زندگی کی جب ہم شروعات کرتے ہیں، جیسے آج کے دن سے ہم پڑھنا جب اسٹارٹ کریں تو ہماری نیتیں صاف ہو اور اس کو خلوص کے ساتھ حاصل کریں، ہمارے استاد کی بہت عزت کریں۔ ہمارے جو بھی استاد ہیں ہم کو دین کی تعلیم دے رہے ہیں، وہ ہمارے روحانی باپ ہیں، یعنی ہم کو دل کے اعتبار سے اخلاص کا علم دے رہے ہیں، دنیاوی تعلیم بھی دے رہے ہیں اور آخرت کی بھی تعلیم دے رہے ہیں، کہ ہم کو قرآن وغیرہ کا علم حاصل کرنا چاہیے، اور قرآن وغیرہ کا علم حاصل کرنے کے بعد ہمیں دنیا میں بھی کامیابی ملے گی۔ ہم کو ڈاکٹروں کی بھی ضرورت ہے، انجینئروں کی بھی ضرورت ہے، اور ہم انجینئر اور ڈاکٹر ایسے بنے جو ہمارے ساتھ ہمارے دل کے اندر ایسا اخلاص ہو کہ بھائی ہم اس لیے بنتے ہیں تاکہ ہم امت کی خدمت کریں گے، امت کو اس کی ضرورت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے بچوں کو اور ہمارے اساتذہ کو بہتر سے بہتر بدلہ عطا فرمائے۔ یہ ابتدائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ابتدا، جو وحی کی ابتدا ہوئی، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم۔ یہ سب سے پہلے وہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اتاری گئی، کس کے ذریعے سے؟ اقرأ، پڑھو۔ کیا کہا؟ پڑھو اللہ کے نام سے، جس نے تم کو پیدا کیا۔ ہم کو کس لیے پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے؟ ہم کو جو پیدا کیا ایک نطفہ تھا، کیا تھے؟ ایک نطفہ جو تذکرے یعنی قابل تذکرہ نہیں ہے، پھر بھی اللہ تعالیٰ نے ہماری ایسی تخلیق کی، بہتر صورت بنایا، ایسی بہترین تخلیق کی جو پھر سورہ 3 میں اس کا تذکرہ ہے، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ ہم کو احسن طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ہم کو پیدا کیا۔ کیوں؟ کہ تاکہ ہم علم حاصل کریں اور اس علم کے ذریعے سے ہم نفع حاصل کریں، ہم خود اپنے اندر علم کو اتاریں، ہم اس کے اوپر عمل کریں، دوسروں کو عمل کرنے کی ہمیں ترغیب دینی چاہیے۔ اور یہ علم ہمارا صبح اٹھنے سے لے کے
شام کو سونے تک سارا علم ہمارے اندر جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں زندگی بتائی ہے، تقویٰ اختیار کرنا ہے اور اس کے مطابق ہماری زندگی گزرنی چاہیے۔ اور جو علم جو ابھی یہ پورا سال ہمارا گزرے گا، ہمیں اپنے بچوں کو بھی یہ تعلیم دیں کہ بھائی یہ علم سیکھنا ہمارے اوپر فرض ہے۔ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے، من سلک طریقہ یلتمس فیہ علما، کہ جو آدمی علم طلب کے لیے نکلا تو وہ کون سے راستے پر چلا ہے؟ جنت کے راستے پر، ٹھیک ہے؟ تو ہم کو جنت کے راستے پہ چلنا ہے تو کیا ہے کہ ہم کو علم حاصل کرنا ہے۔ علم بہت ضروری ہے۔ اگر علم نہیں ہوگا تو ہماری نمازیں صحیح نہیں ہوگی، ہمارے معاملات صحیح نہیں ہوں گے، ہماری زندگی پوری، کھانا پینا سب کچھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی کا دار و مدار ہمیں دے دیا ہے، ایک اپنے طریقے کے مطابق، یعنی لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسا اسوہ ہے جو ایسی مثال ہم کو دے کے گئے جس کی کوئی بیان نہیں کر سکتا ہے۔ ایسے اخلاق ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے کہ کس طرح کسی کے ساتھ کس طرح پیش آنا ہے۔ علم یہ بہت بڑی چیز ہے، اس کو ہمیں حاصل بھی کرنا چاہیے، اس کا بہت ادب کرنا چاہیے۔ جو علم حاصل کر رہے ہیں ان کی بھی ہمارے دلوں میں قدر ہو، اور جو ہمیں تعلیم دے رہے ہیں اساتذہ، ماسٹر، ٹیچر وغیرہ جو بھی ہیں، ان لوگوں کی ہمیں دل سے بہت ان کی قدر کرنی چاہیے، اور ان کا ہم کو احسان ماننا چاہیے کہ ہمارے بچوں کو یہ علم دیا ہے، اور ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر ابھی تک جو ہمیں علم پہنچا ہے، واسطہ بواسطہ صحابہ کے ذریعے سے، پھر تابعین کے ذریعے سے، تبع تابعین، ائمہ مجتہدین، پھر مفسرین، محدثین، ان سب کے لیے ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے کہ انہوں نے بغیر کسی انتشار کے اور بغیر اختلاف کے ہمیں صحیح علم ہم تک پہنچایا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے اوپر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ علم جو پھیلا رہے ہیں، جو ان میں کوشش کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی جزائے خیر دے، اور ان کو سارے دنیا میں اخلاص کی توفیق سب کو نصیب فرمائے، اور مخلص بندے عطا فرمائے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے بہت سارے شرور و فتن کو محفوظ فرما دیتا ہے امت کو، اور اس کی ہمیں بہت ضرورت ہے۔ آج کل کے جو بہت سارے سوشل میڈیا پر ادھر ادھر کے مسائل آتے ہیں، اس کے لیے بہت بچنا ضروری ہے۔ ہمیں صحیح علم حاصل کرنا ہے۔ قرآن ہمارے لیے ایک دستور حیات ہے، اس کے اوپر ہمیں عمل کرنا چاہیے اور اس کو سیکھنا چاہیے۔ اگر نہیں معلوم ہے تو ہم جو جان رہے ہیں ان سے علم حاصل کر کے ہمیں اس کے اوپر عمل کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے، جو کہا گیا اس کو سننے کی توفیق عطا